بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير المتاعها المرأة الصالحة. قال بعض العارفين: العلم لا يعطيك كله، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. میری عزیز محترم طالبات اور محترم عالمات، بہت عرصے سے یہ خواہش تھی کہ ایسی کوئی ترتیب ہو کہ جس کے ذریعے سے براہ راست آپ حضرات سے مخاطب ہوا جائے. جو ضروری پیغامات ہوتے ہیں، جو ضروری باتیں ہوتی ہیں، وہ براہ راست آپ حضرات سے کر دی جائیں. جو براہ راست نفع ہو سکتا ہے وہ ظاہری بات ہے، دیگر کسی اور ذرائع سے وہ نفع ہونا ممکن نہیں ہوتا. لیکن یہ وقت عام طور پہ فرصت کا نہیں ہوتا، جس کے لیے بالکل موقع میسر نہیں ہوتا. آج اللہ نے توفیق دی، کچھ ایسے عوارضات ہوئے کہ جس کی وجہ سے مجھے موقع ہوا، تو آج میں آپ حضرات سے براہ راست اس وجہ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، اللہ میرے، اللہ آپ کے، ہم سب کے دلوں میں اتارتے ہیں. بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات کے اندر عورت کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیک عورت، ایک اللہ والی عورت، یہ 70 اولیاء کے برابر ہوتی ہے. ایک نیک عورت 70 اولیاء کے برابر ہوتی ہے. یعنی ایک ایسا شیخ ہے جس کے ساتھ ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں، کئی سو لوگ اس سے پیوستہ ہیں، اپنی اصلاح کرواتے ہیں، اس کی خانقاہیں ہیں. ایسے ایک نہیں، ایسے دو نہیں، ایسا 3 نہیں، بلکہ اس طرح کے 70 لوگ، 70 اولیاء کرام، ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف ایک عورت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس عورت کا پلڑا بھاری ہوگا. کہ یہ ایک عورت ہے جس کا ایک عمل اللہ رب العزت ایسا پسند فرماتے ہیں کہ 70 اولیاء کے درجے کے برابر اس کا وزن ہوتا ہے، 70 اولیاء کے برابر اس کا عمل ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ شیطان کی جو سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے وہ عورت کو گمراہ کرنے میں ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، اور اس فرمان کے مطابق عورت کا جو درجہ اور مقام ہے، جو اس عورت کو اللہ مقام دینا چاہتے ہیں، وہ کئی ولیوں سے اونچا ہوتا ہے. کئی انبیاء عورت کی کوکھ سے جنم لے چکے، کئی بستیوں میں، کئی محلوں میں، کئی علاقوں میں، کئی ویرانوں میں، کئی مدرسوں میں جو کام نظر آتا ہے وہ اللہ رب العزت نے مردوں کی نسبت عورتوں سے زیادہ کام لیا ہے. جب عورت مرد کی نسبت اتنی فضیلت والی ہے اور اتنے بڑے درجے والی ہے، تو اس کی دوسری طرف دیکھا جائے کہ جب یہ عورت گمراہ ہوگی، جب یہ عورت راستے سے ہٹے گی، تو پھر یہ ایک عورت ایک طرف ہوگی اور 1000 بدماش جتنی تباہی پھیلائیں گے، 1000 لفنگے جتنی تباہی پھیلائیں گے، وہ یہ اکیلی عورت مل کے اتنی تباہی پھیلائے گی جتنے یہ 1000 لفنگے پھیلائیں گے. آپ حضرات کی تربیت کے لیے یہ جو مدرسہ قائم کیا گیا، آپ حضرات کی تربیت کے لیے یہ جو مدرسہ میں بچیوں کا جمع کیا جا رہا ہے، یہ اسی ایک جذبے کے تحت ہے. اس جذبے کی وجہ سے آپ حضرات کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے.
اس جذبے کی وجہ سے آپ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ سمجھیں کہ عورت کی اللہ نے اتنی فوقیت بیان فرمائی ہے، اور ایسی فوقیت اور ایسی فضیلت اور ایسی برکتیں عورت کی رکھی ہیں، تو دوسری طرف دیکھیں جب اتنی برکتیں ہیں تو جب یہ عورت ٹریک سے ہٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو تکالیف آتی ہیں، جو مصائب اور مشکلات آتی ہیں، یہ مصائب اور مشکلات اپنی جگہ پر انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ یہ نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی برباد کرتی ہیں بلکہ معاشرے کو برباد کر کے رکھتی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک عورت کا یہ عمل ہے، دوسری طرف اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر یہ عورت علم دین کے لیے آ جائے، اللہ اکبر، محض عورت ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی بہتری کے لیے یہ کافی ہے کہ بہترین عورت الدنیا کلھا متاع، دنیا سب سے بڑی دولت ہے، وخیر المتاعها المرأة الصالحہ، اور دنیا کی تمام متاعوں کے اندر، تمام برکتوں فضیلتوں کے اندر سب سے بڑی فضیلت اور فوقیت جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اچھی عورت مل جائے، بیوی ہونے کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے، اولاد ہونے کے ناطے، یا کسی ذریعے سے کوئی عورت اچھی ہو جائے اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں میں، تو یہ خیر المتاعها المرأة الصالحہ، جو دنیا کا سب سے بڑی دولت ہے، دنیا کی سب سے بڑی زینت ہے، یہ اس عورت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھیں اس چیز کو، اللہ رب العزت نے آپ کو مدرسے میں رکھا ہے، اللہ نے آپ کو دین کی تربیت اور دین کے مزاج کے لیے رکھا ہے، دین سیکھنے کے لیے مدرسے کا رخ دلوایا ہے۔ آپ اگر مدرسے کی چار دیواری کے اندر رہ کے وہ محنت اور وہ کام نہیں کریں گی تو اللہ رب العزت دیکھیے گا کسی اور سے یہ کام لیں گے۔ ہمارے عورت جو کام کر سکتی ہے، مرد کے لیے وہ کام کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ بات ذرا سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو منصب دیا ہے وہ منصب ایسا ہے کہ جس منصب پہ انبیاء مامور تھے، انبیاء کے ذمے ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے، لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے تم کو اس طریقے سے چلنا ہے، یہاں پر یہ اچھا ہے، یہاں پر یہ برا ہے۔ انبیاء یہ سکھایا کرتے تھے، لیکن آج اس عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو سکھائے اور بچے کو سمجھائے کہ بیٹا تمہیں کس طرح چلنا ہے، کہاں پر کس طریقے سے بات کرنی ہے، کہاں پر کس طریقے سے رہنا ہے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی تھی، وہ حضرت ہاجرہ نے کی تھی۔ حضرت ہاجرہ بھاگی تھیں، ان کے بھاگنے کے پیچھے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے پیچھے تمام انبیاء کو لگا دیا۔ تو محض نفس عورت ہونے کے ناطے آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے کس کہا کہ فرمایا ماں کا، پھر فرمایا ماں کا، پھر فرمایا ماں کا، چوتھے نمبر پہ باپ کا۔ تو تربیت میں سب سے پہلا حق ماں کا ہوتا ہے۔ اب جب اس ماں کی تربیت ہو جائے تو وہ ماں کتنی نسلوں کی تربیت کر لیتی ہے، کتنی نسلوں کو آگے کر لیتی ہے، کتنی نسلوں کو سمجھا سکتی ہے، ایک ماں کی تربیت ہو جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ ماں وہ ہو جو تربیت کروائے۔ ابھی وقت نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی وقت مختصر ہے، اور ظاہری بات ہے مدرسے ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اب مجھے تو پچھلے دنوں ایک بچی نے کچھ حالات بتایا تو مجھے از حد افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا کہ نام تو اپنے بڑوں کا لیتے ہیں لیکن مرضی اپنی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے تحت مدرسہ چلا رہے ہیں۔ تو ہم سے پوچھتے کیوں ہیں؟ بڑوں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ بڑوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اور اب جب کرنی اپنی مرضی ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں شیطان بہت چالاک ہے، بہت تیز ہے، بہت طرار ہے۔ وہ کسی طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے ان بچیوں کو گمراہ کروں۔ جب وہ بچیوں کو گمراہ کرے گا، آپ کو دین سے دور کرے گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے دین میں، کس طریقے سے آگے نکل سکیں گے جب وہ مرضی اپنی کرنی ہے۔ دیکھیں ہمیشہ اصلاح اس کی ہوتی ہے جس کے مزاج میں خودرائی نہیں ہوتی، جس کے مزاج میں خودرائی ہوتی ہے ایسے شخص کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ خودرائی اس کو کہتے ہیں کہ اپنی رائے کے مطابق جائز پر، اپنی رائے کے مطابق ناجائز پر عمل کر لیا، یہ اس کا مطلب ہے خودرائی۔ جائز پر بھی اپنی رائے کے مطابق عمل کر رہے ہیں
تو یہ بھی خودرائی ہے. ناجائز پر بھی اپنی رائے کے مطابق عمل کر رہے ہیں، یہ بھی خودرائی ہے اور خودرائی کے ساتھ گناہ ہے. جائز پر بھی عمل کر رہے ہیں تو یہ خودرائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی گناہ شمار ہوتا ہے. اس باریکی کو اللہ کرے آپ ہماری معلمات خاص طور پہ سمجھیں، طالبات خاص طور پہ سمجھیں. دیکھیں آپ لوگ مدرسے میں آئے ہیں، لوگوں کی نظریں آپ لوگوں کے اوپر ہیں، لوگوں کی امیدیں مدرسوں کے اوپر ہوتی ہیں کہ یہ بچیاں یہاں سے پڑھ کے نکلیں گی، یہ بچیاں ہمارے بچوں کی تربیت کریں گی، ہمارے محلوں میں قرآن پڑھائیں گی، ہمارے محلوں میں قرآن سکھائیں گی. اب یہی بچیاں جینز پہن کے مدرسے میں آ رہی ہیں، یہی بچیاں فیشنی برقع پہن کے مدرسے میں آ رہی ہیں. آپ ہی کے مدرسے سے طالبہ بھاگ گئی ہے، آپ ہی کے مدرسے سے طالبہ نے بھاگ کے شادی کی ہے. تو اب مجھے بتائیں، میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ ہی کے مدرسے میں بچیاں ایسی ہوں گی، آپ ہی کے مدرسے کے اندر بچیاں گھر سے بھاگیں گی، آپ ہی کے مدرسے کے اندر یہ سارے گناہ ہوں گے، تو مجھے بتائیں لوگوں کا اعتماد کس کے اوپر رہے گا؟ لوگ اصلی دیندار کس کو سمجھیں گے؟ لوگ اللہ کے نبی کے طریقے والا کس کو سمجھیں گے؟ ہم جیسے نالائقوں کو کہ جو خود سنت پہ عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی گنجائش ہے چلنے دو، جیسا بھی ہے چلنے دو، خود اپنی تربیت کرواتے نہیں اور دوسروں کی تربیت کے اوپر جب ہم مامور ہو جائیں گے تو خود بتائیں کہ کس طریقے سے اصلاح ہوگی. دیکھو اپنے حال پہ رحم کرو. آپ امت کے لیے پیشوا ہیں، آپ امت کے لیے رہنما ہیں. آپ ہی اگر اس طریقے سے کریں گے، آپ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کے ہاں جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتے نہیں، محض اپنی مرضی کر رہے ہیں کہ معلمات سب طالبات کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں بنا رہی ہیں، تو طالبات کو کون روکے گا تصویر بنانے سے؟ طالبات کو کون منع کرے گا؟ وہ کہے گا ہماری فلاں معلمہ ہے، فلاں عالمہ ہے، ہماری فلاں ساتھی ہے، ہماری فلاں باجی ہے، وہ تو تصویر کھینچتی ہے. جب میں بھی تصویر کھینچوں گی تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا. تصویر کھینچی، تصویر کھینچ کے کسی لڑکے نے موبائل دیکھ لیا، اس نے تصویر لے کر اس بچی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، تصویر کو تبدیل کر کے اس کو بلیک میل کیا اور بلیک میل کر کے اس کی عزت لوٹ لی. اب رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے معاشرے نے تنگ کر دیا. معاشرے کو آپ نے گندا کیا ہے، معاشرے کو آپ نے خراب کیا ہے. آپ نے معاشرے کو موقع کیوں دیا؟ عورت کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ جب فیشنی برقع پہن کے نکلے گی، جب مدرسے میں پڑھنے والی بچی، مجھے تصور سے ہی رونا آ رہا ہے کہ مدرسے کی بچی ہو کے وہ جینز پہن کے گھر سے باہر نکلے، اس کو خیال بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. جب ناک میں بلغم سڑا ہوا ہوگا تو ظاہری بات ہے خوشبو تو نہیں آ سکتی. جب خود ہی احساس نہیں ہوگا تو شیخ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ شیخ سمجھا دے گا اور وہ اگلے دن تعلق توڑ دے گی. ٹھیک ہے ہم نے تعلق نہیں رکھنا، ہمارا تو قصور نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی نقصان ہے. کوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پہلے حالت یہ ہوتی تھی کہ لوگ آپ کہتے تھے تو خوشی ہوتی تھی، آپ سے جب کوئی تم کہتا تھا تو پریشانی ہونا شروع ہوگی، پھر تم کہنے کی عادت، تم سننے کی عادت پڑی تو پھر کوئی تو کہنے لگا، جب کوئی تو کہنے لگا تو تکلیف ہوتی تھی. لیکن اب حال یہ ہے کہ کوئی گدھا بھی کہہ دیتے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بھائی آپ ہمارے ساتھ جڑو یا نہ جڑو، اگر آپ کو تقویٰ سے رہنا ہے، اگر آپ کو اللہ سے تعلق بنانا ہے، اگر آپ بایزید بسطامی جیسے کی ماں بننا چاہتی ہیں، اگر آپ بننا چاہتی ہیں کہ محمد بن قاسم جیسے آپ کی اولاد میں ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بچوں کی تربیت اس انداز میں کر سکیں جو اللہ کے نبی کی تربیت ہے، تو آپ رابطہ کریں، تو رجوع کریں. ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ تعداد بڑھائیں، کوئی اپنے سے تعلق والے بنائیں. دیکھو آپ بہت وی آئی پی ہیں، آپ بہت خاص ہیں، آپ اللہ کے پیارے لوگوں میں سے ہیں. اللہ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے مدرسے کی سرزمین کے لیے. لہذا آپ یہ تو سمجھیں کہ مدرسے میں آنے کے لیے لباس کون سا چاہیے. قرآن کا کوئی اکرام نہیں ہے، قرآن کے لیے کوئی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام نہیں ہے، قرآن کا کوئی حق نہیں ہے. وہ بچیاں اس وجہ سے گھر سے باہر نکل رہی ہیں کہ باہر فلاں لڑکا ہے، اس فلاں لڑکی کی وجہ سے وہ نئے فیشنی کپڑے پہن کے آتی ہے، اچھے کپڑے پہن کے بند سور کے آتی ہے، جینز پہن کے آتی ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمیں بھی فیشن کرنے آتے ہیں، ہمیں بھی اتنی چیزوں کا پتہ ہے. اور ایک بچی نے خط لکھا کہ
یہ فلاں عالمہ تھی، اس نے اوپر برقع پہنا ہوا، نیچے اس نے سارے کے سارے فیشن کیے ہوئے، تو کیا میں یہ فیشن کر سکتی ہوں؟ میں نے ان سے پوچھا بھائی کون ایسی عالمہ جس نے ایسے کہا؟ جی فلاں میری دوست نے کہا تھا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا بتایا کہ فلاں جگہ میں نے عالمہ سے ملی، وہ اتنی اچھی، اتنی نیک، اتنی پرہیزگار اور اتنی ایسی ویسی، یہ ساری تعریفیں کی. اور ساری تعریفوں کے بعد جب ہم نے اپنی متعلقہ خواتین سے کہا کہ بھئی ایسی کوئی عالمہ ہوتی ہے، ہم تو نہیں جانتے، تو ایک عورت جو فلموں سے بچ کے آئی تھی، توبہ کی تھی، وہ کہنے لگی یہ تو فلم کا سین سنا رہی ہے. ہماری جب آپ نے عمل کرنا ہے، جب آپ نے دین کے اوپر عمل کرنا ہے، جب اللہ والا بننا ہے، تو اللہ والا بننے کے لیے تو کچھ مجاہدہ تو کرو، کچھ محنت تو کرو. اگر اپنی رائے پہ ہی چلنا ہے تو شیخ سے رجوع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شیخ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب شیخ کی باتیں سن کے غصہ آتا ہے، جب شریعت کی بات سن کے غصہ آتا ہے، تو مزاج کے اندر تو تکبر ہے، مزاج کے اندر تو شیطان بھرا ہوا ہے. دیکھیں 3 قسم کا ایمان ہوتا ہے. میں اپنی ساری بچیوں سے چاہوں گا کہ آپ ان باتوں کو ذہن میں نوٹ کریں. لکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی لکھ لیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر اپنے پاس اس کو نوٹ کریں گی تو ساری زندگی کام آئے گا. دیکھو 3 قسم کی زندگیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلے زندگی ہوتی ہے شیطانی زندگی، دوسری زندگی ہوتی ہے، پہلی زندگی ہوتی ہے حیوانی زندگی، دوسری زندگی ہوتی ہے شیطانی زندگی، اور تیسری زندگی ہوتی ہے ایمانی زندگی. پہلی حیوانی زندگی کہ حیوان کو کھانا کھانے کے لیے بٹھاؤ، اس کو نہیں پتا کہ کون سا کھانا کھانا جائز ہے، کون سا کھانا کھانا جائز نہیں ہے، کہاں بیٹھنا جائز ہے، کہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے، کون سی جگہ صاف ہے، کون سی جگہ ناپاک ہے. اس کو بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، اس کو کھانا کھانا ہے تو وہ کھا لیتا ہے، اس کو پانی پینا ہے تو وہ پی لیتا ہے، اس کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو وہ کر لیتا ہے. نہ وہ حلال دیکھتا ہے اور نہ وہ حرام دیکھتا ہے، اپنی مرضی سے گزارتا ہے. دیکھو یہ ہوتی ہے حیوانی زندگی کہ حیوان اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اپنی مرضی جہاں پر لگتی ہے وہاں پر آگے بڑھتا ہے، جہاں اپنی مرضی نہیں ہوتی وہاں چھوڑ دیتا ہے. یہ ہوتی ہے حیوانی زندگی. خدا واسطے اگر آپ کے مزاج میں، اگر میرے مزاج میں، اگر کسی بچی کے مزاج میں ایسا ہے کہ اس کو جائز اور ناجائز کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس کو حلال اور حرام کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس کو حلت حرمت اللہ کے راضی ہونے کی، اللہ کے ناراض ہونے کی کسی کو فکر نہیں ہے، تو اللہ کے واسطے سمجھے کہ یہ حیوانی زندگی گزار رہی ہے، یہ ایمانی زندگی نہیں گزار رہی. اب وہ مدرسے کی طالبہ ہے، اب وہ مدرسے کی معلمہ ہے، اب وہ مدرسے کی قاریہ ہے، اب وہ مدرسے کی محتممہ ہے، چاہے کچھ بھی ہے، یہ سمجھیں کہ یہ حیوانی زندگی گزارتی ہے. یہ ایک قسم کی زندگی ہے جو اپنی مرضی کی ہوتی ہے. دوسری زندگی جو اپنی مرضی کی نہیں ہوتی بلکہ اپنی عقل کی زندگی ہوتی ہے کہ جو میری عقل میں آیا وہ تو میں مانوں گا، اور جو میری عقل میں نہیں آیا وہ میں نہیں مانوں گی. جو میری سمجھ میں آیا وہ تو میں مانوں گی، اور جو میری سمجھ میں نہیں آیا وہ میں نہیں مانوں گی. یہ ہوتی ہے شیطانی زندگی کہ شیطان کو سمجھ میں آیا کہ اللہ میرا خالق ہے، مجھے اس کی عبادت کرنی ہے، چنانچہ اس نے اللہ کی عبادت اتنی کی کہ ساری زمین پر وہ عبادت کر گیا. پھر سارے پہلے آسمان پر اس نے عبادت کیا، پھر سارے دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر پانچویں، پھر چھٹے، ایسے کرتے کرتے اس نے 7 آسمانوں پر عبادت کیا. اور عبادت کرنے کے بعد وہ عند اللہ اتنا مقبول ہوا کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، اس کا نام عزازیل رکھ دیا. اور پھر جب کیا تھا کہ اس کی سمجھ میں آیا کہ مجھے عبادت کرنی ہے، اور جب اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے نہ یہ کہ صرف عبادت چھوڑی بلکہ ایک سجدے کا انکار کیا. اور اپنی عقل میں نہیں آیا، جب عقل میں نہیں آیا تو سجدے کا انکار کیا. سجدے کا انکار کرنے کے بعد ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. دیکھو یہ دوسری شیطانی زندگی ہے کہ جو تو میری عقل میں آ رہا ہے میں نے وہ کرنا ہے، جو میری عقل میں نہیں آ رہا جانے دو، شیخ صاحب ایسی سناتے رہتے ہیں، شیخ تو ایسی بولتا رہتا ہے،
استاد تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، استانی تو ایسے بولتی رہتی ہے۔ شریعت نے کیا بتایا؟ میری عقل کہتی ہے کہ جی بڑی محبت سے چلنا چاہیے، بڑی نرمی سے چلنا چاہیے، میری عقل تو یہ کہتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہاں پر نرمی نہیں چلے گی، شریعت کہتی ہے یہاں پر سختی کرنی پڑے گی، ہر جگہ نرمی نہیں ہوتی۔ دانت کی جگہ پر اگر گوشت لگ جائے تو کیا روٹی کوئی چبا سکے گا؟ اور آنکھ کی جگہ پر پتھر لگ جائے تو کیا آنکھ سے نظر آ سکے گا؟ بھئی جہاں نرمی ہے وہاں نرمی کرنا ضروری ہے، جہاں سختی ہے وہاں سختی کرنا ضروری ہے۔ بھئی نرمی سختی کرنے سے پہلے شیخ سے تو پوچھو، شیخ سے پوچھنا نہیں ہے، شیخ کو بتانا نہیں ہے، اور خود سے اپنے فیصلے کر لینا۔ دیکھو مجھے جب ایک بچی نے بتایا، میں نے آپ کی ایک معلمہ سے رابطہ کیا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں سب کچھ، انہوں نے بڑی مجبوری میں بتایا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ تو طریقہ کار نہیں ہے، اگر آپ لوگوں نے مدرسہ ایسے چلانا ہے تو میرا مدرسے سے کوئی رابطہ نہیں لے گا، لہٰذا آپ مدرسے پہ سختی کریں، مجھے باقاعدہ اطلاع دیں۔ اگر آپ کو ہمارا نام رکھنا ہے، اگر آپ کو ہماری سرپرستی رکھنی ہے، اگر ہم سے پوچھ کے چلنا ہے تو اس طریقے کے مطابق چلنا پڑے گا، تو ہم اجازت دیں گے، ورنہ اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ آج میں نے اسی لیے وقت نکالا، بھائی میں آپ معلمات کو، آپ طالبات کو بہت ادب سے، بہت احترام سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، آپ میری بچیوں کی طرح ہیں، میری بہنوں کی طرح ہیں، بڑی عورتیں میری ماؤں کی طرح ہیں، میری بہنوں کی طرح ہیں۔ آج سمجھیں اگر تو آپ دین پر ماشاءاللہ آپ لوگوں کے اتنے پابندی سے خط آتے ہیں، اتنے پابندی سے رابطہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، میرے باوجود تاخیر کرنے کے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے رابطے میں کوئی کمی نہیں آتی، تو نظر آتا ہے کہ بہت سی بچیاں ہیں جو تقویٰ سے رہنا چاہتی ہیں، ماشاءاللہ بہت سی معلمات ہیں جو تقویٰ سے رہتی، کمی کوتاہی تو کس سے نہیں ہوتی، ہم سے بھی ہوتی ہے، ہمیں بھی شیخ کی ڈانٹ پڑتی ہے۔ بعض دفعہ تو ایسے ہوا کہ شیخ نے بالکل کسی سے بات کرنے کو ہی منع کر دیا، ایسے بھی معاملات ہوئے، لیکن غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کا ازالہ کیا جاتا ہے، اور شیخ بھی اگر غلطیاں سن کے چپ رہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے اس مرید سے یا اپنی مریدنی سے ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بیعت توڑ دے گی، یہ رابطہ ختم کر دے، تو کر دے ختم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سے شیخ، بہت سے مشائخ اس وجہ سے حق بات کو چھپا لیتے ہیں کہ تاکہ ان کے مریدین ان سے نسبت ختم نہ کر دیں، ان کے مریدین ان سے تعلق ختم نہ کر دیں، ان کے مریدین ان سے بے ادب نہ ہو جائیں، ان کے مریدین ان کے بارے میں غلط بات نہ سوچنا شروع کر دیں۔ فرمایا تھانوی کبھی بھی، اشرف علی کبھی بھی ایسا نہیں سوچتا، اشرف علی نے کبھی بھی مخلوق پر نظر نہیں رکھی۔ اخلاص کیا ہوتا ہے ہمیں کیا پتا، ہم تو خود کو سب سے بڑا مخلص سمجھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ تو دیکھیں اگر تو آپ نے مدرسے میں پڑھنا ہے تو اللہ کے واسطے مدرسے کی طرح پڑھیے، اللہ نے آپ کا بہت بڑا مقام رکھا ہے، بہت اونچا درجہ رکھا ہے۔ شروع میں بتایا کہ ایک عورت 70 ولیوں کے برابر ہوتی ہے۔ ایک نیک عورت، صرف نیک عورت، ولی اللہ نہیں، صرف ایک نیک عورت 70 ولیوں کے برابر ہوتی ہے۔ ایک ولی جس کی 10-10 20-20 30-30 خانقاہیں ہوتی ہیں، ہزاروں اس کے مریدین ہوتے ہیں، ہزاروں خلفاء ہوتے ہیں، ایسا ایک ولی جس نے ساری زندگی گزار دی، ایک نیک عورت ایسے 70 ولیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور جب ایک عورت اسی راستے سے ہٹ جائے تو وہ یہی ایک عورت 1000 غنڈوں اور بدماشوں سے بڑھ کر ہوتی ہے کہ 1000 غنڈے اور بدماش وہ کام نہیں کر سکتے جتنا یہ ایک عورت کرتی ہے۔ تو شیطان اسی لحاظ سے آپ لوگوں کے پیچھے لگے گا۔ تو دوسری ہوگی شیطانی زندگی، جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جو اپنی عقل کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا حیوانی زندگی، اور عقل کے مطابق زندگی گزارنے والا شیطانی زندگی، اور پھر اس کے بعد تیسری زندگی جہاں عقل کو اور اپنی مرضی کو شریعت کے مطابق کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں ایمانی زندگی۔ یہ ایمانی زندگی مطلوب ہے، یہ ایمانی زندگی مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے۔ مدرسوں کے اندر یہ نظام رکھا جاتا ہے کہ بچیاں اللہ والی بنیں، بچیاں تقوی والی بنیں، بچیوں کے دل میں اللہ کی یاد بیٹھے۔ اور میں جانتا ہوں، میں چھوٹے ہوتے، میں جب 4-5 سال کا تھا، میں الحمدللہ ایک مدرسہ بنات کی خدمت کیا کرتا تھا، وہاں میں جاتا تھا، چھوٹا ہوتا تھا، ادھر اندر سے پرچی لے کے آتا تھا، پرچی لا کے دوسرے کو دیا، ابا کو لا کے دیا،
پھر ان کا سامان پہنچانے جاتا، پھر بڑا ہوتا گیا اس طریقے سے۔ میں نے وہاں پر مدرسہ بنات کی خدمت کی ہے، میں نے دیکھی ہیں ایسی ایسی بچیاں، ایسی ایسی عورتیں، ایسی ایسی اللہ والیاں، ایسی ایسی اللہ والیاں کہ وہ جب سجدے میں سر رکھتی تھی تو ان کے جس جگہ سر ہوتا تھا مسلح اس جگہ پورا بھیگا ہوا ہوتا تھا۔ ایسے وہ اللہ سے مانگتی تھی، راولپنڈی میں وہ مدرسہ تھا، ایسے وہ اللہ سے تڑپ کے مانگتی تھی۔ عصر کے بعد، رمضان میں عصر کے بعد ان کی مناجات شروع ہوتی اور اتنا روتی تھی کہ وہاں پر معتمم صاحب کو پیغام بھیجنا پڑا کہ عصر کے بعد آہستہ آواز میں رویا کریں کہ عصر سے مغرب جو ہے جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر رمضان کے اندر عصر کے بعد مغرب سے پہلے، افطاری سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور وہ بچیاں اتنی دعا کرتی تھی، اتنا روتی تھی کہ باقاعدہ مصلی میں سجدے کی جگہ پر نمی طاری ہو جاتی تھی، اتنا آنسو، اتنا پسینہ ہوتا تھا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے والد صاحب اسپیکر صحیح کرتے تھے، تو پروفیسر صاحب نے، ہمارے بڑے جو اللہ والے بزرگ تھے، انہوں نے اسپیکر بھیجا، بتایا کہ یہ اسپیکر ہے اور بچی پوری دعا کے اندر روتی رہی ہے، اس کے پاس یہ اسپیکر رکھا ہوا تھا کہ سارے اسپیکر کے اندر اس کے آنسو چلے گئے، جس کی وجہ سے اسپیکر خراب ہو گیا ہے۔ تو آپ یہ اس کے آنسو گئے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے اسپیکر خراب ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں ایسی بچیاں بھی ہیں اس زمانے کے اندر، ایسی عورتیں، ایسی معلمات بھی اس زمانے کے اندر ہیں کہ جو ایسی اللہ سے تعلق رکھنے والی ہیں، ایسی اللہ سے پیار کرنے والی ہیں۔ تو میں بھی چاہوں گا کہ آپ یہ جو مدرسہ ہے اس کے اندر بھی ایسی معلمات پیدا ہوں، ایسی بچیاں پیدا ہوں، ایسی اللہ والیاں پیدا ہوں۔ میں تو آپ کو اولاد کی طرح سمجھتا ہوں کہ کسی طریقے سے للہیت آپ کے اندر کوٹ کے بھری جائے، اللہ سے تعلق آپ کے اندر بھرا جائے۔ لیکن یہاں معلمات کے اندر، یہاں طالبات کے اندر جب علم نہیں ہوگا، جب طلب نہیں ہوگی، جب آداب معاشرت نہیں ہوگی، جب محبت کی زبان نہیں ہوگی، جب محض نفرت انگیزی ہوگی، دین کے لیے سختی نہیں ہوگی، دین کے لیے ایسی سختی ہو کہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی یہ جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو یہ کر فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، کہ ہمارے مدرسے میں اللہ کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس جگہ پر اللہ کی نافرمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے حضرت عمر بن خطاب کے سامنے، عمر اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی، کہ دین کو نقص کیا جائے، دین میں کمی کی جائے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا ہونا ناممکن ہے، میں اپنے سامنے دین میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ تو آپ کے مدرسے میں آپ کے ماتحت بچیاں نافرمانی کر رہی ہیں اور آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں اور مثالیں ادھر ادھر کی دے رہے ہیں۔ کہ اپنے شیخ سے پوچھو اپنے مدرسے میں کیا نظام چلانا ہے، کس طریقے سے بچیوں کی تربیت کا مجھے کس نے بتایا؟ یہ تو ایک بچی کی شکایت تھی، اس بچی کی وجہ سے میں نے خود پوچھا، پھر مجھے جا کے پتہ چلا کہ یہ معاملات ہیں۔ آپ کی جو ایک بڑی معلمہ ہیں ان سے پوچھا، میں نے ان سے کہا آپ سختی کریں مدرسے کے اندر، کوئی بچی رہتی ہے، کوئی بچی نہیں رہتی، کوئی معلمہ پڑھاتی ہے، کوئی معلمہ نہیں پڑھاتی، یہاں خالص اللہ کا حکم پڑھایا جائے گا، یہاں خالص اللہ کا حکم بتایا جائے گا، یہاں خالص اللہ کا حکم بتا کے اس کو نافذ کیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی بچی رہتی ہے تو رہے، ایک ہو بایزید بستامی ہو، بایزید بستامی ایک ہو، مولانا رومی جیسی ہو ایک ہو، خواجہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے اللہ والے تھے کہ ان کو 40 روز کے بعد بھی کھانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی۔ کہتے تھے کہ میں ذکر کرتا ہوں میرا پیٹ بھر جاتا ہے، میں ذکر کر لیتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی سے کچھ باتیں کر لیتا ہوں، میرا پیٹ بھر جاتا ہے، مجھے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 40 دن کے بعد ماں زبردستی کھلاتی تھی۔ شمس الدین تبریزی، ان کے دل میں اللہ کے عشق کی بھٹی جل رہی تھی۔ اس بھٹی کے جلتے ہوئے انہوں نے اپنے 2 مشائخ سے سوال کیا کہ حضرت مجھے کہاں جانا چاہیے؟ فرمایا کہ روم میں جاؤ، ایک اللہ کا عاشق وہاں موجود ہے، جا کے اس کی تربیت کرو۔ حضرت شمس الدین تبریزی نے صرف مولانا رومی کی تربیت کی، صرف مولانا رومی کی تربیت کی، اور مولانا رومی کے ماتحت 500 علماء تھے، 500 علماء تھے۔ شاہ خوارزم کا سگا بھتیجا تھا، 500 علماء جس کے زیر نگرانی ہوں، اور ایسے چھوٹے موٹے بچے نہیں، 500 علماء جس کے زیر نگرانی ہوں، جو کہ اپنے مدرسے چلایا کرتے تھے۔ 500 کے 500 علماء کو چھوڑ دیا، اور وہ علماء ان کے پیچھے ان کا سامان لے کے
15 برس تک دوڑتے رہے اور مولانا رومی نے اللہ کا جو عشق حاصل کیا، اخلاص و درد محبت حاصل کیا، وہ آج دنیا جانتی ہے۔ لیکن ہم کیا جانے مولانا رومی کو، اور اللہ، ہم تو جائز اور ناجائز کے اندر ہی پھنس جاتے ہیں۔ اللہ کے عشق کی باتیں تو بہت آگے کی ہیں، اللہ کی محبت اور معرفت کی باتیں تو بہت آگے کی ہیں۔ ہم تو جائز اور ناجائز کوئی دیکھ کے بس ہاں میری رائے یہ ہے، شیخ کی رائے دوسری ہوگی تو ہوگی، میری رائے یہ ہے۔ جب وہ خود رائی کا مریض ہے تو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، میری محترم طالبات اور محترم عالمات، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، دیکھو اپنے علم پہ دھیان دینا ہے تو سب سے پہلے تقوی اور اصلاح کے اوپر دھیان دیجیے، اپنے مزاج میں فکر پیدا کیجیے، اپنے آپ کو للہیت کی طرف لے کر آنا ہے یا شیطانیت کی طرف لے کر آنا ہے، حیوانی زندگی گزارنی ہے یا انسانی زندگی گزارنی ہے۔ علم پہ محنت کرنا ہے، عمل پہ محنت کرنا ہے، تقوی پہ محنت کرنا ہے اور رجوع اللہ کرنا ہے۔ چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے تو اس کی اصلاح تو کرانی ہے، بدنظری ہوتی ہے اس کی اصلاح کرانی ہے، جسم پہ کپڑا کھینچا ہے اس کی اصلاح کرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا علم ایسے کو نہیں دیتے کہ جو گنہگار ہوں، اور جو گناہ کرتا ہے اور پھر بھی سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں یا عالمہ ہوں، وہ سمجھ لے اس کے پاس علم کی دولت نہیں ہے، اس کے پاس شوشہ ہے، اس کے پاس صرف ڈگری ہے، علم کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ علم تو اللہ نے علامت بیان فرمائی ہے۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ یہ تو علم والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ تنہائیوں میں شب کی کر منتیں تو رب کی، تنہائیوں میں اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ ہماری کیا نماز کا وقت مخصوص نہیں ہو پاتا؟ سجدے میں اللہ سے جا کے رونا کبھی نصیب ہوا؟ ذکر کے درمیان اللہ کو یاد کرتے وقت کبھی آنکھوں سے آنسو بہے؟ کبھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے رونا آیا؟ کبھی اپنی نافرمانیوں کو یاد کرتے ہوئے رونا آیا؟ کبھی اپنی خطاؤں پر ندامت ہوئی؟ کبھی اپنی سوچوں پر ندامت ہوئی؟ کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا خیال آیا؟ کبھی جی چاہا کہ تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑا سا ذکر کروں، اپنے خالق کو یاد کروں، میرے سینے میں میرا خالق رہتا ہے یا نہیں، میرے دل میں میرا مالک رہتا ہے یا نہیں، میرے دل میں میرے اللہ کی یاد ہے یا نہیں ہے؟ وہ انسان یاد تو کرنے کی کوشش کرے۔ آپ تنہائی میں علم والا امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، آناء اللیل۔ آپ کی بڑی معلمہ ماشاءاللہ بنت یوسف عالمہ ہیں، اور انہوں نے قرآن سیکھا ہے، تجوید پڑھی ہوئی ہے۔ آپ پوچھے آناء اللیل، آنا کیا ہوتا ہے؟ انا سے بنا، انا کہتے ہیں برتن کو، برتن کے درمیانی حصے کو انا کہتے ہیں، تو آنا کہتے ہیں رات کے درمیانی حصے کو۔ آنا اللیل، رات کے برتن والا، یعنی کہ رات کا گہرا حصہ۔ آنا اللیل ساجدا وقائما، رات کے وقت کیا ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتے ہیں یا کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یحذر الآخرہ، یحذر الآخرہ، وہ آخرت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ وَيَرْجُو رحمت ربی، اور نہ صرف یہ کہ ڈر رہے ہوتے ہیں بلکہ ڈر کے ساتھ ان کو دل میں رجوع اللہ بھی ہوتا ہے کہ میرا اللہ کی طرف رجوع کس قدر ہے، اللہ کی طرف دل کس قدر مائل ہے۔ تو وَيَرْجُو رحمت ربی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ، ایسے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، میں ماشاءاللہ آپ کی معلمات تو تہجد گزار ہوں گی، لیکن میں آپ بچیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کبھی ایسا خیال آیا رات کی تنہائی کے اندر خیال آیا کہ اللہ کو یاد کریں؟ تھوڑا سا موقع ملا گندے خیالات پکانا شروع کر دیے، تھوڑا سا موقع ملا کسی کی غیبت کرنا شروع کر دی، تھوڑا سا موقع ملا ماں باپ کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیا، تھوڑا سا موقع ملا اپنی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، تھوڑا سا موقع ملا کہ میں اپنے جہیز میں یہ بناؤں گی۔ یہ تو دنیا دار بچیاں بھی کرتی ہیں، یہ تو کالج کی اسٹوڈنٹ لڑکیاں بھی کرتی ہیں۔ خیر، آپ لوگوں کا وقت ہو رہا ہے، باقی آپ کی پڑھائی کا وقت ہے، بھی اس چیز پر دھیان دیجئے، اس چیز پر توجہ دیجئے۔ تو مجھے یہ کچھ گزارشات کرنی تھی کہ مدرسے کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کا نافرمان آ جاتا ہے اس کو پیار محبت سے سکھائیں کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن دیکھیں، اگر وہ نہیں آتے تو ان سے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے مدرسے کا ماحول متاثر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھلے سے 1 طالبہ ہو، بھلے سے آدھی طالبہ ہے، بھلے سے کوئی بھی نہیں ہے، آپ ذمہ دار ہیں، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا،
ان طالبات کا، وہ جو طالبات آپ کے پاس آئی ہیں ان ماں باپ کو جواب دینا پڑے گا جن ماں باپ نے اپنی بچیوں کو بھیجا ہے۔ وہ قیامت کے دن آج تو یہ کہہ رہے ہیں ہماری بچی کو اس طریقے سے چلاؤ، کل کہیں گے کہ آپ کو تو پتہ تھا، آپ تو عالمہ تھیں، آپ نے ہماری بچی کو اس طریقے سے کیوں نہیں چلایا۔ کل مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی سے اپنے ماتحتوں کا سوال ہوگا کہ یہ جواب دینا، یہ جواب آپ اللہ کے سامنے دے سکیں گے کہ اللہ جی بچیوں کا ذہن بنا ہوا نہیں تھا، 3 سال تک ذہن ہی نہیں بنا ہوا، 4 سال تک ذہن ہی نہیں بنا، اور خود جب ہم دوسروں سے متاثر ہوں گے، ظاہر بات ہے جب انسان خود عمل کے اندر کمزور ہوتا ہے تو انسان دوسروں سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ دوسروں کی فکر نہ کریں، دوسرے آتے ہیں یا نہیں آتے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، اللہ نے سکھا دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ اے نبی آپ کو ان ابو جہل کی اور ابو لہب اتنے بڑے بڑے لوگوں کی کیا پرواہ ہے؟ آپ کے پاس نابینا جو آیا طلب لے کے آیا، اس کو سکھائیے۔ تو آپ بچیوں کے پاس، آپ معلمات کے پاس جو طالبات طلب لے کے آتی ہے، جو فرما بردار ہوتی ہے، یقین کیجئے گا ایک اگر آپ کے مدرسے کی 250 بچیاں ہیں، 300 بچی ہیں، اور اگر 20 بچی ہیں، 30 بچی ہیں، اگر ان میں سے صرف 5 بھی رہ جاتی ہیں تو آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ دنیا کی طرف نظر مت کیجئے، دنیا کو اتنا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اپنے فرض کو بخوبی ادا کرنے والے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جو محلے سے، زمانے سے، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بدل دے گا، ہاں زمانہ خود ہم سے، ہم زمانے سے نہیں۔ تو اپنے مدرسے کے اندر یہ اصطلاحات نافذ کیجئے۔ تفصیلی جو چیزیں ہیں جو آپ کی معلمات ماشاءاللہ پوچھتی رہتی ہیں، ان کے خطوط بھی آتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی دونوں جو بڑی معلمات ہیں، جو ہمشیرہ یعقوب ہیں ماشاءاللہ وہ بھی مشورے میں تھیں، ہمشیرہ عرفان رائی ماشاءاللہ یہ بھی مشورے میں ہیں، بات پوچھتی ہیں، خط و کتابت کرتی ہیں، اور گھر والوں کی اجازت سے ضروری بات ہو فون میسج پہ بھی پوچھ لیتی ہیں۔ آپ کی معلمہ بنت یوسف ہیں، وہ بھی پوچھ کے چلتی ہیں۔ آپ ان پہ اعتماد رکھیں، لیکن میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر نظر پختہ رکھیں۔ آپ نے ان کی جو بچیوں کی تربیت کرنی ہے، ان بچوں کی تربیت کا آپ کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیا آپ اپنے جو ذہن میں چیزیں سوچی ہوئی ہیں، جو کام کر رہے ہیں، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اگر مطمئن ہے تو بہت اچھا، لیکن جو رپورٹ مجھے اس بچی نے دی ہے مدرسے کے حوالے سے، مجھے اس حوالے سے تشویش ہے۔ آپ مدرسے کی اصطلاحات کو درست کیجئے، آپس میں مشورہ کیجئے، اور جو طریقہ مدرسے کا ہے اس طریقے سے چلائیں۔ اپنی دعا کر لیجئے، اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ جو بچیاں ابھی بیان سن رہی ہیں، اللہ ان کو تقوی والی زندگی عطا فرمائیے، ان کو دین کی دولت عطا فرمائیے۔ ان کے والدین نے ان کو اس لیے بھیجا کہ یہ اللہ والی بن کے آئے ہیں، ان کے والدین نے ان کو دین سیکھنے کے لیے بھیجا۔ اے اللہ جو آج تک ہماری بچیوں سے کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ اس کمی کوتاہی کو اپنے فضل سے دور فرمائیے، اور جو ماحول خراب کرنے والے لوگ ہیں اے اللہ ان کو خود ہی جانے کی توفیق دیجیے۔ ہم کسی کا راہ نہیں تکرے، ہمیں کسی کے آنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کے جانے سے نقصان نہیں، صرف آپ کی ذات کے لیے مدرسہ کھولا ہے۔ اللہ جی آپ اپنی مدد فرمائیے، اپنی مدد کو شامل فرما دیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔